ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے معاملے میں بغیر جانے بوجھے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، یا تو اس سے مراد یہ ہے شیاطین انس مراد ہیں، یعنی کافر، یعنی کافروں کے جو سردار تھے وہ لوگوں کو کفر کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ناحق الجھا کرتے تھے۔ اور اس سے یا تو ابلیس اور اس کا لشکر مراد ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت کریمہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑا جھگڑالو تھا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتا تھا اور قرآن کو پہلوں کی قصے کہانیاں کہتا تھا، اور موت کے بعد میں دوبارہ اٹھائے جانے کا یہ ڈٹ کر کے انکار کرتا تھا، بلکہ یہاں تک کہتا تھا کہ ہڈی اٹھا کے لاتا تھا، کہتا تھا یہ ہڈی بھی دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اس طرح سے وہ مذاق بنایا کرتا تھا۔ تو وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ تو لوگوں میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو چھوڑ کر کے ناحق کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو ناحق جھگڑنے والوں کا اس آیت کریمہ کے اندر رد فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ شیطان مرید کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اچھوں کی دوستی کی جائے گی تو وہ اچھائی کی طرف لے کر کے جائیں گے، اور بروں کی دوستی کی جائے گی تو وہ برائی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی کوے کو اپنا رہبر اور رہنما بنائے تو کوا کہاں پہ لے کے جائے گا؟ مردار ہی کے پاس میں لے کے جائے گا۔ تو اچھوں کی دوستی اچھی راہ دکھاتی ہے اور بروں کی دوستی جو ہے وہ برے راستے کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو شخص حشر اور قیامت کا انکار کرتا ہے، اس میں جھگڑا کرتا ہے، اس کے متعلق لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو جنت سے گمراہ کرے گا اور جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اس آیت سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، تو شیطان اس کو جنت کی راہ سے گمراہ کر دے گا اور جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے، خاص طور سے گمراہ اور بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ گمراہ اور بدعقیدہ اپنی بدعقیدگی اور اپنی گمراہی ہی کی دعوت دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں دجالوں اور کذابوں کا ظہور ہوگا، وہ تم سے ایسی باتیں سنائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ تم ان سے دور رہنا اور وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ گمراہوں کی بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، نہیں تو کہیں وہ ہمیں گمراہ نہ کر دیں اور ہمیں ایمان سے نہ پھیر دیں۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔
یہاں فرمایا گیا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پانی کی بوند سے مراد وہی منی کا قطرہ، پھر خون کی بستہ خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، نقشہ بنی ہوئی اور بے بنی ہوئی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس آیت کریمہ کو سائنسداں جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ لوگ بھی جب پڑھتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر اتنے باریک علم کو اتنی تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک کینیڈا کا کیتھ ایلمور نام کا بہت بڑا سائنسداں ہے، اور اس نے یہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے اس کے بارے میں جو علم ہے اس علم کا بڑا ماہر تھا یہ، اور اس کی کتاب یونیورسٹی کے اندر، کالجوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس نے جب قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو پڑھا تو وہ کہنے لگا کہ ماں کے شکم میں بچے کی مختلف مراحل کے اندر جو حالت ہوا کرتی ہے، قرآن مقدس نے جتنے اچھے انداز کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اس سے بہتر تعبیر دنیا کا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اتنی شاندار جو ہے وہ تعبیر قرآن مقدس کے اندر اس کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہے، یعنی وہ ڈٹ کر کے انکار کرتے تھے نا مکہ کے کافر کے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، جب ہم بالکل فنا ہو جائیں گے، بالکل ایک دم مٹ جائیں گے تو کیسے بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری اس کی دلیل بیان فرمائی کہ انسان کے بھیجے میں اگر تھوڑی سی بھی عقل موجود ہے، وہ جب اس دلیل کو پڑھے گا تو خود اس کا دل پکار کر کے کہے گا کہ واقعی مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ہمیں تو مٹی سے نہیں پیدا کیا، لیکن ہماری جو اصل ہے یعنی جن کی اولاد میں سے ہم ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر پانی کی بوند سے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک قطرہ پانی ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی صورت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب قدیر ایک پانی کے قطرے کو خون اور پھر گوشت کا لتڑا اور پھر ہڈی اور سب کچھ جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب نطفہ یعنی منی کا وہ قطرہ رحم میں 40 دن رہ جاتا ہے، 40 دن اس پر گزر جاتے ہیں، تو پھر 40 دن کے بعد میں وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کا لتڑا بن جاتا ہے، تو 40 دن منی کا قطرہ، 40 دن جو ہے وہ جمع ہوا خون، اور 40 دن گوشت کا لتڑا، یہ 120 دن یعنی 4 مہینہ مکمل ہوا۔ پھر جب وہ تخلیق کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جس کی انگلیوں میں مٹی ہوتی ہے، اور وہ اس کو گوشت کے لتڑے کے اندر ملا کر کے گوندتا ہے۔ وہی جو 120 دن کا بچہ اندر تیار ہوا ہے، فرشتہ مٹی لا کر کے اس کے اندر اس کو گوند دیتا ہے، پھر اس کی تصویر بناتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یہ مرد ہے یا عورت، نیک ہے یا بد، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کے مصائب کیا کیا ہیں، کیا کیا اس پر مشکلیں آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس جگہ دفن کر دیا جاتا ہے جہاں کی مٹی لی گئی تھی، یعنی ماں کے پیٹ میں جب تھا تو جس مٹی کے اندر اس کو گوند دیا گیا تھا، فرماتے ہیں کہ اسی جگہ بندے کو جو ہے پھر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی ابھی ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ہم
وہ منزلیں طے کر رہے تھے پیدائش کی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق بھی لکھ دیا، سعادت مندی یا معاذ اللہ بدبختی بھی لکھ دی، اور کیا کیا مصائب آنے والے ہیں، کیا عمل کرے گا، کتنی عمر ہوگی، مرد ہوگا یا اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکم مادر ہی کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو یہ تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے کہ 40 دن تک بچہ جو ہے شکم مادر کے اندر پانی کا ایک قطرہ رہتا ہے، اور یہ پانی کا قطرہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کو بھی بیان فرما دیا کہ عورت کی ترائب یعنی جو سینے کی ہڈی ہے وہاں، اور مرد کی صلب یعنی قرآن مقدس میں نا من الصلب والترائب، صلب اور ترائب سے یعنی مرد اور عورت کے ان مقامات سے وہ پانی نکل کر کے جب ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صورت عطا فرماتا ہے۔ اچھا ابھی دلیل تو پوری آ ہی رہی ہے، بندہ اتنا پڑھ کے بھی فیصلہ کر سکتا ہے ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ایک قطرے سے ہمیں اتنا زندہ انسان بنا دیا، تو اگر ہم سب کچھ ہیں ہو کر کے اگر روح نکل جائے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یہ ایسی دلیل ہے کہ جب سے قرآن نے چیلنج کیا ہے آج تک اور آج سے قیامت تک اس دلیل کا نہ کوئی جواب دے سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی جواب دے سکے گا۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ علقہ۔ علقہ کا معنی ہوتا ہے جمے ہوئے خون کا چھوٹا سا ٹکڑا، یعنی بندھا ہوا خون۔ تو جمع ہوئے خون کا ٹکڑا، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیسا اظہار ہے کہ جمع ہوا خون بھی نطفہ کے پانی سے بنتا ہے، اور رقیق پانی اور جمع ہوئے خون میں حالانکہ آپس میں کوئی تال میل ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے خون جمع ہوا۔ اس کے بعد میں فرمایا ثم من مدغہ، پھر گوشت کی بوٹی، گوشت کا لتڑا، فرمایا مخلقہ وغیر مخلقہ، وہ چاہے مکمل ہو یا ناقص ہو، یعنی اس کی ولادت کے وقت تک رحم میں اس کو رکھا جاتا ہے، اور وہ وقت کم سے کم کتنا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ عام طور پر 9 مہینہ مشہور ہے۔ کم سے کم بچہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے تک رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 2 سال تک رہتا ہے، جیسا کہ کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے، بلکہ بعض ائمہ نے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 سال تک بھی رہ سکتا ہے۔ ایسے بھی کچھ بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں رہے اور ماں کے پیٹ ہی میں دانت بھی نکل آئے اور پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے، دانت ان کے نظر آ رہے تھے، جیسا کہ حضرت ضحاک کے بارے میں، ضحاک کا معنی تھا ہنسنے والا، اس لیے ان کا نام ہی رکھ دیا ضحاک، کیونکہ وہ پیدا ہوئے تو اندر ہی ان کے دانت بھی نکل آئے تھے اور وہ اتنے بڑے ہو کر کے اندر سے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کم سے کم بچہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینہ رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ یہ ایک بڑی لطیف بحث ہے، اس پر بہت سارے احکام کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے عورت کی عدت کتنی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بچہ ماں کے پیٹ میں، یہ سب بہت سارے مسائل اس سے متعلق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نقشہ بنی ہوئی اور بے بنی ہوئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نقصان اور عیب سے کچھ بچہ جو ہوتا ہے وہ سلامت پیدا ہوتا ہے، اس کے اعضاء اور حواس ایک دم صحیح ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو خلقت کے اندر کوئی عیب اور نقص لے کر کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ماں کے پیٹ میں کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کچھ بچے ناقص پیدا ہوتے ہیں اور پورے کوئی صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کریں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر کس حالت میں ہے، کیا ہے، رب سب جانتا ہے، اور بچے کچھ ناقص اور کچھ تمام پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی بیان فرما دیا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر میعاد تک۔ یہ مقرر میعاد یعنی جتنے دن بھی ماں کے پیٹ میں اس کو رہنا ہے، 6 مہینہ، 7 مہینہ، 8 مہینہ، 9 مہینہ، جتنا بھی رہنا ہے اتنے مہینے تک اس کو اللہ تعالیٰ ٹھہرائے ہوئے رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر فرمایا کہ ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ۔ تو ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، اور ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، یعنی یہ رشد کی جو عمر ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قوت، عقل اور تمیز کے کمال تک بندہ پہنچ جائے۔ تو یہ بہت رفتہ رفتہ پہنچتا ہے، یہ تو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، ورنہ بندہ اس کے اندر غور کرے نا، اس کے اندر یہ مکمل ایک علم ہے، بندہ سالوں سال تک اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھے نا تو اس علم کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى،
اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، کوئی بچپن میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی جوانی تک پہنچ کر کے انتقال کر جاتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اور آگے عمر تک جاتا ہے۔ اور فرمایا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے۔ نکمی عمر کا مطلب کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، یعنی اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ مجھے کھلا رہے ہیں وہ کیا کھلا رہے ہیں، میرے پاس میں کون بیٹھا ہوا ہے، میں کس سے بات، ایک دم بالکل سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو قرآن کی مداومت رکھے گا، قرآن پڑھے گا روزانہ، قرآن پہ عمل کرے گا، تو اس حالت کو نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جو ہے وہ ردی عمر تک نہیں پہنچائے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے علماء کرام کو، وہ 100 سال کی عمر تک پہنچ گئے، اور سنا ہے کہ 100 سال کی عمر تک پہنچ گئے، لیکن ان کی عقل آخری وقت تک سلامت رہی۔ خود ہم نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وصال سے ایک دن پہلے دیکھا، حضرت سے خوب اچھے انداز میں گفتگو ہوئی، اور جب حضرت سے کہا گیا کہ یہ کلہ سے مولانا ساجد آئے ہیں، آپ ان کے لیے ان پر توجہ فرمائیں، تو حضرت نے اس وقت بھی فرمایا اللہ ان کو اچھا رکھے، اللہ ان کو اچھا رکھے۔ یعنی جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، قرآن سیکھنے سکھانے والے، عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو آخری عمر تک جو ہے وہ شعور عطا رکھتا ہے، اور وہ نکمی عمر تک کبھی نہیں پہنچتے۔ ہم نے کتنے بزرگوں کے بارے میں دیکھا، آج تک کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کے بارے میں ایسا نہیں سنا کہ وہ گھٹیا عمر تک پہنچا ہو، وہ زیادہ عمر ہو گئی لیکن اس کی عقل سلامت رہی۔ لیکن ہم نے سنا بھی ہے، کئی جگہ پڑھا بھی ہے کہ بہت سارے ایسے دیوبندی اور وہابی مولوی ہیں جو بڑھاپے کے اندر بالکل پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگے، یا بالکل ایک دم جو ہے وہ ان کا شعور جو ہے وہ سلامت نہیں رہا۔ تو قرآن کا صحیح علم جو پڑھے گا اور پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایسی عمر تک پہنچنے سے بچائے گا، آخری وقت میں بھی اس کی عقل سلامت رہے گی۔ تو یہ دلیل پاک جو آپ نے دیکھی کتنی شاندار دلیل ہے۔ پانی کے قطرے سے یا مٹی سے انسان بنا دینا، جو پروردگار عالم اتنی قدرت رکھتا ہو، کیا وہ پروردگار عالم مرنے کے بعد دوبارہ ان ہڈیوں میں جان نہیں ڈال سکتا ہے؟ بندہ اگر تھوڑا بھی غور کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی اس آیت کریمہ کا حصہ مکمل نہیں ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شاندار دلیل آگے بیان فرمائی کہ جس کے بھیجے میں تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، وہ بھی سمجھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو زمین کو دیکھے مرجائی ہوئی، زمین ایک دم مرجائی ہوئی رہتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا، تر و تازہ ہوئی اور ابر آئی، اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی۔ اب آپ اس کے اندر غور کریں کہ زمین ایک دم جو ہے وہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم بنجر تھی، خشک تھی، اس میں جو ہے وہ سبزہ وغیرہ کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، پانی برسنے کے بعد میں کھیتی اگائی اور کھیتی لے لاؤ، یعنی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بنجر زمین میں کیا ہوگا، اللہ نے وہاں پہ لہلاتی ہوئی کھیتی کو پیدا کر دیا۔ دو پروردگار عالم بے جان پانی کے قطرے کو زندہ انسان بنا دیتا ہے، مرجائی ہوئی زمین کو ایسا زندہ کر دیتا ہے کہ وہ لہلہا اڑتی ہے۔ وہ پروردگار عالم اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے تو اس کے اندر کون سی نئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ رب نے جو بیان فرمایا اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے، سب سچ ہے۔ اور وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بڑی قدرت والا پروردگار ہے۔ اور یہ جو انکار کرتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کوئی زندہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہے۔ یہ دو دلیلیں پڑھ لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ قبروں سے اٹھایا جانا یہ بالکل حق ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ یہ آیت کریمہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے پڑھی جب، تو اس ڈاکٹر نے ماں کے پیٹ میں بچے پر ریسرچ کیا تھا، 25 سال لگے تھے اس کو
کہ ماں کے پیٹ میں جب پانی کا قطرہ جاتا ہے عورت کے رحم میں تو کیا ہوتا ہے. برابر ریسرچ کو 25 سال لگ گئے. 25 سال کے بعد میں اس نے اپنی تحقیق کو جب شائع کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ قطرہ جو ہے بعد میں جا کر کے خون بن جاتا ہے, پھر گوشت کا لتڑا بنتا ہے, پھر ایسے ہڈی. اس نے پوری اپنی تحقیق کو شائع کیا. تو ایک عالم نے اس کے جواب کے اندر واپس یہ کہا تھا کہ آپ جو بات ہم کو بتا رہے ہیں کہ 25 سال کے بعد میں نے تحقیق سے معلوم کی, ہمارے قرآن میں تو بات لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہاں لکھی ہوئی؟ تو یہی آیت کریمہ جب اس سائنسداں کو دکھائی گئی تو اس سائنسداں نے کہا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن بھی ہے اور بہت زیادہ غم کا دن بھی ہے. خوشی کا دن اس لیے ہے کہ میں نے جو تحقیق کی تھی مسلمانوں کی آسمانی کتاب نے اس کی تصدیق کر دی اور یہ پتہ چل گیا کہ میرا ریسرچ صحیح ہے اور میں نے جو تحقیق کی ہے بالکل صحیح ہے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے, لیکن مجھے غم اس بات کا ہے کاش میں نے 25 سال پہلے یہ آیت پڑھ لی ہوتی تو میری زندگی کے 25 سال برباد نہ ہوئے ہوتے. تو قرآن کی حقانیت کو جب کافر بھی پڑھتا ہے تو اس کے اندر اتنی سچائی ہے کہ وہ پکار کر کے کہتا ہے کہ واقعی یہ کلام حق ہے.